اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ بلا وجہ مسلمان پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے حرام ہونے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بنا کسی دوش کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: مومن کے قتل کو کفر کہنے کا مطلب ہے گناہ اور حرمت میں کفر کی طرح ہے، جس سے اس جرم کی سختی واضح ہوتی ہے۔ کچھ کے نزدیک قتال سے مراد لڑائی جھگڑا ہے۔ بہرحال اس میں مسلمان کو برا بھلا یا اسے قتل یا اس سے جھگڑا کرنے کی مناہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فاسق ہونے یا کفر کی تہمت نہ لگائے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہوا تو یہ تہمت اس کی طرف لوٹ آتی ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی بابت یہ کہے کہ وہ تو فاسق یا کافر ہے، حالانکہ وہ فاسق یا کافر نہیں ہے، تو خود کہنے والا فاسق یا کافر قرار پائے گا۔ اس لیے اس طرح کے دعووں سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی دینے والے دو شخص جو کچھ ایک دوسرے کو کہیں گے اس کا گناہ شروع کرنے والے کو ہوگا، یہاں تک کہ مظلوم زیادتی ہی کیوں نہ کرے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان نے گالی دی اور دوسری ناجائز باتیں کی، تو دوسرے مسلمان نے بھی جواب میں اسی طرح کی گالی دی اور دوسری ناجائز باتیں کہیں۔ اس نے اس کی باتوں سے بڑھ کر کام نہیں کیا، تو اس صورت میں برا بھلا کہنے کا سارا گناہ شروع کرنے والے کو ہوگا۔ ہاں، اگر دوسرا مظلوم شخص بدلہ لینے میں حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر اپنی زیادتی کے حساب سے وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن بدلہ لیتے وقت عام طور پر انسان حد سے بڑھ جاتا ہے اور مظلوم کی جگہ ظالم بن جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے اور صبر اور عفو یعنی درگزر کو اپنا مقصد بنائے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔